بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ اس سیرہ طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ اس میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر ہر 4 جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھیرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرہ عرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی 2 عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور اس خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب قومیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب باعدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، قوم ثمود، توسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستغربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل
علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پلے اور بڑے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ حمیر قبیلہ جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزاعہ اور سکاسک ہیں۔ کہلان قبیلہ جس کے مشہور شاخیں ہمدان، انمار، طی، مزحج، کندہ، لخمہ، جذام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل العرم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، ازد۔ انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر مزیقی